بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتے ہیں، کتنی برکتوں سے رحمتوں سے نوازتے ہیں، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج کے ایام تھے، صحابہ جو ہے جوق در جوق جو ہے حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو ایک انصاری صحابیہ تھی، تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم حج پہ کیوں نہیں جا رہی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں 2 اونٹ تھے، ایک پر میرے شوہر اور میرا بیٹا وہ حج کے لیے نکل رہے ہیں، اور ایک اونٹ جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے رکھا ہوا ہے جس سے میں کھیتی باڑی کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خوشخبری دی کہ جس شخص کی گنجائش نہ ہو، اور ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ہم جس کی حج کی گنجائش نہ ہو اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، کیونکہ حج میں اس وقت 11 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تک حج میں لگتے ہیں، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا کہ جو شخص اس نسخے پر عمل کر لے گا، اس طریقے پر عمل کر لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اس صحابیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان، کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ تعدل حجتاً، تو یہ حج کے برابر ہے۔ فرمایا کہ تو رمضان جب آئے تو تو رمضان میں حج کر لینا، اللہ تعالیٰ رمضان میں تو عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اچھا، ایک اور روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی افضل اور بڑی بات فرمائی کہ رمضان میں عمرہ کرنا وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ میرے عزیزوں، آج لاکھوں بد نصیب ہیں جن کے پاس اربوں روپیہ ہے مگر ان کو نہ حج کی توفیق ہے نہ عمرے کی توفیق ہے۔ ایک شخص ہیں، پاکستانی ہے، میمن ہے، میں ان کو جانتا ہوں، سویڈن میں ان کے 10 اپنے ذاتی ہوٹل ہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی سے بھی اللہ نے ان کو بہت زیادہ دی ہے، مگر ان کو آج تک حج کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بد نصیب ہے تو اس واقعے کو غور سے سنیں، کیونکہ شیطان جو ہے حیلے بہانے کروا دیتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس پر ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے ایک بوڑھے سے میری ملاقات ہوئی، وہ کروڑ پتی نہیں تھا، ارب پتی بھی نہیں تھا، کھرب پتی تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنی زمینیں تھی کہ اگر وہ شخص 10-20 سال تک بھی روزانہ عمرہ کرتا، یعنی سال میں 365 مرتبہ بھی عمرہ کرتا، تب بھی اس کا پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا پھر بھی تو عمرہ نہیں کرتا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف۔ اب شیطان کو تو تکلیف ہونی ہے کہ بھائی اس نے عمرہ کر لیا، میری تو 60 سال کی محنت پہ پانی پھر جائے گا، تو شیطان ایسے بندے کو کیسے عمرے پہ جانے دے گا؟ اور یہ فوائد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں۔ اس نے جو ایک شیطانی بات بولی جو اس کے شیطانی دماغ میں تھی، اس نے کیا کہا کہ حضرت بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کسی سے کہا جائے نا کہ بھائی تو داڑھی رکھ لے، وہ کہتا بس میں پکا ٹھکا نمازی بن جاؤں اس کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا۔ اسی شیطانی وسوسے میں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے اور ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ملی، حالانکہ واجب ہے۔ ایک آدمی جو داڑھی نہیں رکھتا وہ ایسا ہے جیسے وہ 24 گھنٹے گناہ کر رہا ہے اور کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ حج کر رہا ہے داڑھی منڈا تو لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کا اعلانیہ مجرم ہے کہ جو گناہ کی حالت میں حج کر رہا ہے۔ کیونکہ اب اس شخص نے یہی الفاظ بولے کہ حضرت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے میرے دل کو پاک صاف کر دے، تو حضرت نے اس سے جو ہے نا ایک عجیب بات کہا کہ تمہارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کپڑوں کو تم کہاں بھیجتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت دھوبی کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ ان کا میل جو ہے دور ہو جائے، وہ پاک صاف ہو جائے۔ تو فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ کپڑوں نے تمہیں کہا ہو کہ ہمیں دھوبی کے پاس نہ بھیجو، ہم پاک صاف ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں دھوبی کے پاس بھیجنا؟
آدمی جو عمرہ نہیں کر رہا، جو داڑھی نہیں رکھ رہا، وہ ایسے ہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں خود پاک صاف ہو جاؤں پھر میں عمرے کے لیے جاؤں گا۔ او بھائی، عمرے کے لیے جاتا ہی وہی ہے جو جس سے گناہ ہو گئے ہوں، وہ اپنی گناہوں کی دھلائی کے لیے ہی عمرے کے لیے جاتا ہے۔ کہ جو شخص عمرہ کر لے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی کبیرہ گناہ کرنے والا، وہ ایسے دھل دھلا کے آئے گا کہ اس کے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے حقوق مارے ہوں گے، کسی کا قرض لیا واپس نہ کیا، وہ حقوق و لباد ہیں، وہ باقی ہوں گے جب تک وہ اس کو ادا نہ کرے۔ تو بھائی، اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے کئی 100 لوگوں کے عمرے کا اجر مل جائے، تو اس کو بھائی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اگر آپ کی ایک کلک سے ایک بندہ بھی یا 10 بندے بھی عمرے کے لیے چلے گئے، وہ جتنی عبادت کریں گے، جتنا روزہ رکھیں گے، جتنا ذکر کریں گے، آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اجر ملے گا، اور شیطان چاہے گا کہ آپ اس کو آگے نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔